یہ ہے سعودی عرب کے علماء کرام، جیسے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ غیر مقلدین آج ان کا بہت دم بھرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر ان کی طرف نسبت کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی کتاب التوحید صفحہ نمبر 38 سے اس بات کو نقل کرتے ہیں اور یہ بتلانے کی کوشش کریں گے تعویذ ان کی نظر میں کیا ہے۔ چونکہ غیر مقلدین تعویذ کو فوراً کفر اور شرک کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ان کے بے لگام خطبہ اور وعظا بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے جہلا عوام تو کہتی ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے التمائم، یہ لفظ تمیمتن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچے کے گلے میں باندھی، لٹکائی یا ڈالی جائے۔ اس سے مراد وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچے کے گلے میں باندھی، لٹکائی یا ڈالی جائے۔ قرآنی تعویذ کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن جواز کا قول یہ نقل کر رہے ہیں۔ اور رقیہ، یہ رقیہ کی جمع ہے، انہیں العزائم بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ دم اور جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا، لیکن دلائل سے ثابت ہے جو دم شرک یا کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے۔ بہت ادب کے ساتھ دنیا غیر مقلدین کو ہم یہ سنا دینا چاہتے ہیں اور یہ کتاب کے حوالے دے دینا چاہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی نے اپنی کتاب التوحید میں یہ لکھا کہ اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا ہے جس کو غیر مقلدین لیتے ہیں، لیکن دلائل سے یہ ثابت ہے جو دم شرک یا کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق تھی۔ اب یہ ہمارے سامنے کتاب ہے فتاوی علامہ ابن باز۔ ان کا نام بہت پیش کیا جاتا ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ تو آج انہی بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فتاوی علامہ ابن باز، عنوان ہے عقائد، صفحہ نمبر 172۔ سوال: حدیث ان الرقا والتمائم والطولة شرک کے کیا معنی ہیں؟ حدیث ان الرقا والتمائم والطولة شرک کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اس حدیث کی سند لا بأس بھی ہے، یعنی قابل حجت ہے۔ اسے احمد اور ابو داود نے بروایت ابن مسعود بیان کیا ہے۔ اہل علم کے نزدیک، چونکہ علمی بات ہوگی تو اس کا فیصلہ اہل علم کریں گے، حدیث کی بات ہوگی اس کا فیصلہ محدثین کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اہل علم کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دم جو ایسے الفاظ کے ساتھ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں، وہ دم جو ایسے الفاظ کے ساتھ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہو، یا وہ شیطانوں کے نام یا اس طرح کی دیگر چیزوں پر مشتمل ہو، وہ منع ہے۔ مطلقاً تعویذ منع نہیں ہے، یہ علامہ ابن باز سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فتاوی علامہ ابن باز۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان کا بھی نام غیر مقلدین بہت لیتے ہیں۔ تو آج کیا تعویذ کے سلسلے میں غیر مقلدین کا یہ ساتھ دے رہے ہیں؟ چونکہ غیر مقلدین تعویذ کو مطلقاً شرک کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کفری شرکی عمل ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے اور آیات و روایات ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کیا آیات و روایات ان کے سامنے نہیں تھی؟ کیا یہ آیات و روایات سے نعوذ باللہ من ذالک نہ بلد تھے، نہ واقف تھے؟ ان کے سامنے آیات و روایات نہیں تھی کہ یہ تعویذ پر بحث کرتے ہوئے اس کو جائز لکھتے ہیں؟ یہ کتاب فتاوی شیخ محمد بن صالح العثیمین، عقائد کے عنوان سے عقائد کا جو باب ہے اس میں لکھا ہے آیات و اذکار لکھ کر گلے میں ڈالنا۔ صفحہ نمبر 66 پر لکھا ہے آیات و اذکار لکھ کر گلے میں ڈالنا یا ہاتھ پر باندھنا منع ہے۔ اس پر ایک لمبی گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آتے آتے صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں جہاں تک آیات و اذکار کے لکھ کر لٹکانے کا حکم ہے، جہاں تک
آیات و اذکار کے لکھ کر لٹکانے کا حکم ہے، جیسا کوئی گردن میں لٹکا لے، کوئی بازو پہ باندھ لے، کوئی گھر میں لٹکائے، دکان میں لٹکائے، آفس میں لٹکائے، گاڑی میں لٹکائے، اہل علم میں اختلاف ہے، بعض نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر یہ کفر یا شرکی عمل ہوتا تو پھر بعض اہل علم اسے کیسے اجازت دے دیتے؟ اور ہم نے تو وہ حوالے پیش کیے جن پر غیر مقلدین اعتماد کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین پر غیر مقلدین کے اعتماد ہونے کا وہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے، ان پر ناز کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آج جن پر تمہیں اعتماد تھا وہ پتے بھی تمہیں ہوا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی آج تمہارا ساتھ اس بات میں نہیں دیتے کہ وہ تعویذ کو تمہارے ساتھ کفر اور شرک کہہ رہے ہوں، اور تعویذ لکھنے والے کو، اس کے جائز کہنے والے کو مشرک اور کافر کہہ رہے ہوں، اس میں آج وہ تمہارا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے ہدایت المستفید، اس کے اندر فتح المجید ایک حصہ ہے کتاب کا، فتح المجید، اور دوسرا حصہ ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید وہی مجدد الدعوۃ الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 392۔ التمائم شیء يعلق على الاولاد من العین لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، کہ تمائم وہ چیز ہے جو اولاد پر، بچوں پر لٹکائی جائے، اس کے گلے میں ڈالی جائے، من العین، عین سے بچنے کے لیے، آنکھ سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، نظر کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ جس کو لٹکایا گیا ہے قرآن کریم سے ہو تو اس کی بھی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 393 پر لکھا ہے صحابہ کرام اور تابعین میں سے بڑے بڑے اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ تعویذات جو قرآن کریم کی آیات یا اسماء الحسنہ پر مشتمل ہوں جائز ہے یا ناجائز۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ابو جعفر الباقر رضی اللہ عنہم، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جائز ہیں۔ جن احادیث میں اس سے نہیں منقول ہے، جن احادیث میں تعویذ سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس کو شرک اور کفر کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تعویذ لٹکائے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، جن کو غیر مقلدین بہت تیزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو ان احادیث کے متعلق لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے، جن احادیث میں منع کیا گیا ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ تعویذ جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں ناجائز ہیں۔ تو کون سی تعویذ منع ہے؟ وہ جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں، جس سے عقائد میں خرابی آئے۔ یہ حضرات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ غیر مقلدین کو جن علماء پر ناز تھا، جن کا نام لیتے تھے، ان کے داخلی علماء یعنی ان کے گھر کے علماء اور خارجی علماء، نعوذ باللہ خوارج نہیں بلکہ داخل کے مقابلے میں ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں خارج کمپیئر کرتے ہوئے، تو ان کے گھر کے علماء جن پہ اہل حدیث اور غیر مقلد ہونے کا لیبل تھا، انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور گھر کے باہر کے علماء جن کے اوپر غیر مقلد ہونے کا لیبل نہیں بلکہ وہ لوگ اپنے آپ کو مقلد لکھتے ہیں، کسی ایک امام کے پیروکار لکھتے ہیں، وہ خود کسی ایک امام کے ماننے والے ہیں، مگر پھر بھی غیر مقلدین ان کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، تو آج وہ علماء بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب مؤلفات شیخ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی النشرہ، جھاڑ پھونک کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ، والثانی النشرۃ بالرقیہ والتعوذات والادویہ والدعوات المباحہ فہذا جائز۔ لکھتے ہیں کہ رقیہ کے ذریعے سے، تعوذات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اور دواؤں کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی جھاڑتا ہے فہذا جائز، تو یہ جائز ہے، مباح عمل ہے۔ مؤلفات شیخ جلد 1 صفحہ نمبر 79۔ تو آج صرف ایک مسئلے پر ہم نے بات کی آپ سے، تعویذ کے مسئلے پر، جس کا ثبوت کہ تعویذ کے معنی تمائم اور تمیمتن کے ہے اور اسے رقیہ کہا جاتا ہے، اردو میں تعویذ گنڈے کہتے ہیں۔ ہم نے لغت کے حوالے سے اور اسی طریقے سے حدیث کی شرح کے حوالے سے، جس میں غیر مقلدین متفق بھی ہیں، جیسا کہ عون المعبود کے حوالے سے، نیل الاوتار کے حوالے سے، فتح الباری کے حوالے سے، اور جن سے غیر مقلد کو اختلاف ہے، جیسا کہ
ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا. پھر احادیث مبارکہ میں سے صحیح مسلم ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں خود محدث عظیم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ پر اجرت لینے کا باب باندھا ہے، اور محدث کبیر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور مایہ ناز کتاب جامع ترمذی، جس کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے، ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے. اس میں بھی یہی بات ہے کہ تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے. تعویذ پر اجرت لینے کا باب انہوں نے نقل کیا ہے. اور پھر علامہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما خود اپنے بچے کے گلے میں وہ لکھ کر کے ڈال دیا کرتے تھے. عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد کا حوالہ آیا کہ انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ اس کے اندر قرآن و سنت کے علاوہ اذکار کے ذریعے سے تعویذ کے جائز ہونے کا حوالہ ملتا ہے، تعویذ کے جائز ہونے پر روشنی پڑتی ہے. اور پھر ہم نے کتابوں کے بڑے حوالے کی لائن لگائی اللہ کے احسان سے غیر مقلدین کے گھر کے علماء سے، جیسا کہ فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی ستاریہ، فتاوی اہل حدیث، اور مولانا ابو الوفا ثناء اللہ صاحب کی فتاوی ثنائیہ کے حوالے دیے. اور پھر ان علماء کرام کے حوالے دیے جن کا تعلق عرب سے ہے اور سعودی عرب سے ہے، جہاں سے غیر مقلدین کہتے ہیں جہاں سے دین آیا ہے. جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں مکہ اور مدینہ سے دین آیا ہے، وہاں کی باتیں معتبر ہوں گی. تو آج ان علماء نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ اسلاف کے ایک گروہ نے، صالحین کے ایک طبقے نے تعویذ کو جائز قرار دیا ہے، لیکن غیر مقلدین مطلقاً تعویذ کو کفر اور شرک کہہ دیتے ہیں. یہ سراسر انصاف کے خلاف ہے. اللہ رب العزت پوری امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اور اکابرین کے منہج پر چلتے ہوئے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.